تاریخ اسلام کے اوراق کو اگر دیکھا جائے ہمیں ایسے ایسے سپہ سالاروں اور ایسے جنگجوؤں کا ذکر ملے گا جن کی بہادری اور عقل و دانش پر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ دین اسلام کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا اور اس دور میں جنگوں کی دوڑ نے ایسے ایسے سپہ سالاروں کو جنم دیا جن کی تاریخ اور بہادری آج بھی یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ انہی بہادروں میں ایک کردار ترغت الب کا بھی ہے جن کی بہادری کی مثال دینا ناممکن ہے، اور ہم ارطغرل غازی ڈرامے میں ان کی بہادری کی مثال کی ایک جھلک بھی دیکھ چکے ہیں۔ ترغت الب ارطغرل غازی کے بہت زیادہ قریبی دوست اور جنگجو تھے اور عثمانیہ سلطنت کے مشہور جنگجو تھے۔ جب 13ویں صدی عیسوی میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ منگولوں اور صلیبیوں کے سامنے مسلمان بہت زیادہ کمزور پڑ چکے تھے۔ اسی وقت دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنے لگی جسے دنیا آج بھی سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمان منگول فوج کے ظلم و جبر کے نشانے پر تھے۔ وہ مسلمانوں کے کئی علاقوں کو فتح کر کے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر طرح کی دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایسے میں ان کا سامنا ایک ترک قبیلے سے ہوا جو کہ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جانا جاتا تھا۔ جہاں سلیمان شاہ اور ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور دانش مندی کے چرچے مشہور تھے، وہی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جنباز ترغت الب نے بھی تاریخ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ترغت الب کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ان کا کلہاڑا تھا جس سے وہ ہزاروں لاکھوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کلہاڑا اسی وقت دنیا کا مشہور ترین ہتھیار بن چکا تھا۔ ترغت کا ہتھیار ان کا کلہاڑا آج ترکی کے ایک عجائب گھر کی زینت ہے۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد ترغت نے ان کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی حمایت بھی جاری رکھی۔ وہ پہلی فتح سے لے کر آخری فتح تک عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ 1999 میں ترکی کے شمال مغرب میں شہر اناگول کو فتح کرنے ترغت الب کو بھیجا گیا، جہاں انہوں نے اس کو فتح کیا اور 36 سال تک امن و خوشحالی کے ساتھ حکومت جاری رکھی۔ عثمان کی موت کے بعد ترغت نے ان کے بیٹے کی حمایت بھی جاری رکھی۔ ناظرین گرامی، ترغت الب نے ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورہان سب کے دور میں سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے امور سر انجام دیے۔ سن 1877 عیسوی میں ان کی موت کے تقریباً 500 سال بعد عثمانی سلطنت کے اندر ایک نیا شہر وجود میں آیا جس کا نام ترغت الب کے نام پر رکھا گیا۔ وہ ایک مشہور جنگ میں 125 سال کی عمر میں شہید ہوئے جن میں ان کا مشہور کلہاڑا ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ انہیں ترکی کے شہر اناگول کے گاؤں ترغت الب میں سپرد خاک کیا گیا۔ ارطغرل غازی کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر بھی ترغت الب کی ایک اعزازی قبر موجود ہے۔ تو ناظرین، آپ اس مسلمان شیر اور نڈر فوجی کمانڈر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آج کی ہماری ویڈیو نے آپ کو محظوظ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنے میزبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔